ہماری سنیوں کی جان الحمدللہ آج ہماری جامع غوثیہ میں رونق افروز ہے۔ صمیم قلب کے ساتھ میں فوڈ بستی کی جانب سے محمد کاشف کلام صاحب اور محمد عارف کلام صاحب کی جانب سے بہت مشکور ہوں، اور ہماری جامع غوثیہ کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کو سبھی تو قلب سے ہماری اس جامع غوثیہ تشریف لانے پر اتھا گہریوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بلا تاخیر ذرا زور نعرہ ایک بلند کر کے سنیوں، اور اپنی طور پہ الحمدللہ سنی زندہ دل ہے، سنیوں کا شہنشاہ پیر سید مظفر حسین شاہ قادری کا زوردار نعرہ لگے، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ قادری دامت برکات عالیہ کو بلا تاخیر خطاب کی دعوت دے رہا ہوں۔ ان نعروں کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ جلسوں کا سلسلہ آپ کے سامنے ہی، پھر بھی شاہ صاحب نے وقت عنایت فرمایا، میں شاہ صاحب کا مشکور ہوں، اور جامع مسجد غوثیہ کی کمیٹی کو مبارکباد۔ ہمارے کاشف بھائی اللہ ان کو بہت برکت نصیب فرمائے، بغیر تمید و تاخیر کے شاہ صاحب کو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، آمنت بالله صدق الله العظيم، ببركة الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وآله وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میں مسجد غوثیہ کی انتظامیہ کا، مسجد شریف کے امام صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کا، اور مسجد کے جملہ اراکین، نمازی حضرات، کمیٹی کے تمام معزز ممبران، اہل محلہ کا، اور ہمارے محترم بھائی اخ فی اللہ کاشف صاحب کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ جن کی ترغیب پر اور جن کی تحریک پر اخکر کو یہاں پر اس مقدس رات میں ذکر مناقب اور قرآن و سنت کی تعلیم سے خود کو آراستہ کرنے کے لیے اور اپنے دوستوں تک اور خود تک قرآن کریم فرقان حمید اور دین اسلام کا یہ مضبوط اور مربوط پیغام پہنچانے کے لیے اور خود کو اور اپنے دوستوں کو
اپنی زندگی کے مقصد سے آشنا کرانے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور آج کی اس محفل کو میری اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ آج مبارک رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، برات کا معنی ہوتا ہے نجات، نجات والی رات، جہنم سے نجات والی رات۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اللہ نے اپنے محبوب کی امت پر یہ کرم کیا ہے، اس کی رحمت پر یہ بہانے رکھے ہیں، مغفرت کے یہ ذریعے رکھے ہیں، تاکہ بندہ اگر گناہوں کے اندر لتڑا ہوا ہو اور گناہوں کی تاریکی میں اپنے آپ کو گندا کر چکا ہو، سیاہ اور کالا کر چکا ہو اور بالکل جہنم کے دہانے پر پہنچ چکا ہو کہ اس کے لیے بربادی بربادی ہے، لیکن سرکار کریم علیہ السلام کے کلمے اور آپ کی غلامی کی نسبت سے اللہ رب العالمین کی رحمت ایسے بہانے، ایسی رات، ایسے دن، ایسے کلمات اپنے محبوب کی امت کو دیتی ہے تاکہ وہ اس کو پڑھ لیں، اس سے قریب ہو جائیں اور اس کے ذریعے اپنے رب کی رضا کو پا کر اپنے گناہوں کی ساری گندگی کو دھو لیں اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا سے مستحق کر دیں، تاکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، قانون کی جیسی تبدیلی ہو جائے، لیکن میرے محبوب جناب خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دیگر انبیاء کرام کے سامنے جھک جائے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کو گوارا نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج کی یہ شب میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن ضروری باتیں کروں گا کچھ آپ سے، وقت مختصر ہے، ضروری باتیں۔ دیکھیے، آج کی رات کی سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے کہ احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ پورے سال کا نصاب اس شعبان المعظم کی 15 تاریخ سے لے کر آنے والی شعبان تک جس نے اس دنیا میں آنا ہے اور جس نے اس دنیا سے جانا ہے، جس کو جو نعمت ملنی ہے، وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین اپنے علم ازلی کا جو شاہکار لوح محفوظ ہے اس سے لکھوا کر، اس سے اتروا کر اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، جن کی یہ ڈیوٹیاں اللہ رب العالمین نے معمور کی ہے۔ اس لیے آپ نے امام صاحب کی خدمت میں اہل سنت و جماعت کا یہ بڑا مبارک طریقہ ہے کہ مغرب سے عشاء تک 6 نوافل ہوتی ہے، میں اس پر کچھ باتیں کروں گا، اور اس کے بعد دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، دعائے شعبان۔ اس میں دیکھیں میرے بزرگوں، بڑے بھائیوں، بچوں، امام صاحب یہ دعا کے الفاظ پڑھتے ہیں کہ آج کی رات کیونکہ تقدیر کی رات ہے، تقدیر لکھ دینے کی رات ہے۔ مثلا غور کریں، تقدیر پر بات چل گئی ہے تو میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ تقدیر کا معنی میرے بچوں، میرے بھائیوں، اندازہ لگانے سے ہے۔ جس طرح کہ آپ کوئی چیز بناتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، یا آپ میکینک ہیں یا آپ انجینئر ہیں، یا کوئی بھی پروڈکشن آپ بناتے ہیں، تو بنانے کے ساتھ جو اس کا مٹیریل دیگر چیزیں شامل کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی پائیداری کتنے عرصے تک رہے گی، اس کا معیار کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے۔ تو تقدیر کا معنی ہے اندازہ لگانا، لیکن اللہ رب العالمین کا علم زن اور اندازے سے پاک ہے، تو تقدیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے بندوں سے متعلق جو اللہ کو علم ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا اس کا اظہار اس رات میں فرماتا ہے۔ تقدیر کے بارے میں میرے دوستوں بزرگوں اس بات کو یاد رکھ لیجئے، جو میں بات تھوڑی سی آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ تقدیر کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو لکھ دیا ہے میں نے اور آپ نے وہ کرنا ہے، نہیں۔ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے جو کرنا تھا اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، یہ تو مجبوری ہے۔ تو دوزخ و جہنم کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا کہ بھائی لکھ دیا گیا، میں تو اس کا پابند تھا۔ کوئی اگر معاذ اللہ علیہ باللہ کفر کر رہا ہے تو اس نے کہا میرے لیے تو کفر لکھا گیا تھا، تو پھر جو تو مجبور محض ہو گیا، اس کو جہنم اور عذاب کیوں؟ اور ایک بندے کے لیے نیکی لکھ دی گئی تھی، اس نے نیکی کر لی، تو اس کا جب ارادہ ہی نہیں ہے وہ تو اس کے پابند ہو گیا، تو پھر اس کو ثواب کیوں، ریوارڈ کیوں، اجر کیوں؟ ایسا نہیں ہے۔ تقدیر کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، نہیں، ہم نے جو کرنا تھا اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ تقدیر کا علم انتہائی باریک ہے، اس جملے میں بھی بڑی ڈیٹیل ہے جو میں کر رہا ہوں آپ سے، لیکن اس کی گہرائی اور گہرائی تک جانے کی ہمیں اجازت نہیں۔ اس بات پر عقیدہ رکھا جائے کہ جو ہم نے کرنا تھا، ظاہر سی بات ہے ایک انجینئر پل بناتا ہے تو وہ گارنٹی دیتا ہے کہ یہ 1000 سال چلے گا، یہ 100 سال چلے گا، میں نے اس میں اتنا میٹیریل ڈالا، یہ ڈالا ہے، وہ ڈالا ہے، تو
اللہ کے علم ازلی میں یہ ہے کہ بندے نے کیا کرنا ہے، لیکن جب بندہ اس دنیا میں آ گیا اور اس نے جو کرنا تھا اللہ رب العالمین نے اس کو لکھ دیا، لیکن اللہ نے ساتھ میں میرے بزرگ دوستو سورہ رعد میں اپنے پاک کلام میں قرآن مجید کی سورۃ الرعد میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ جس تقدیر کو چاہے مٹا دیں اور جس تقدیر کو چاہے باقی رکھیں۔ یمحو اللہ، موہ کر دے اللہ، مٹا دے۔ یمحو اللہ ما یشاء، جس کو وہ چاہے اس کو ختم کر دے تقدیر سے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور جس سے چاہے وہ باقی رکھے۔ اس لیے آپ نے مغرب کی دعا میں یہ پڑھا تھا اللہم ان کنت کتبتنی فی ام الکتاب الشقیہ، اے اللہ اگر تیری تقدیر کی کتاب میں بدبخت لکھا ہوا ہوں، میں رسوا لکھا ہوا ہوں، میں بدکار لکھا ہوا ہوں، میں جہنمی لکھا ہوا ہوں، تو فمحو اللہم بفضلک شقاوتی، تو اللہ تو مٹانے پر قادر بھی تو ہے، تو مٹا دے میری شقاوت کو، میری ضلالت کو، میرے گناہ کو، اور مجھے اجوان رحمت میں تو جگہ عطا فرما۔ تو آج کی رات بہت قیمتی رات ہے، توجہ سنیے، آج کی رات جو خاموش رات جو لکھ دیا گیا بس ویسی رہے گا، لیکن آج کی رات تبدیلی کرنے کی بھی رات ہے، تبدیلی کرنے کی بھی رات ہے کہ بندہ جب گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اس رات کو، اس بات کو سمجھ کر کے میں نے مرنا ہے اور قبر و حشر میں میرا کیا انجام ہوگا، اس بات سے ڈر کر جو رب کے حضور واقعتاً اپنے گناہوں سے جو وہ کر چکا ہے اس سے گھن کھا جائے، اس سے نفرت کھا جائے، اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھے کہ میں نے کتنے گندے کام کر لیے، کتنے گھٹیا کام کر لیے، میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو اس کام کو پہلے اعتراف جرم کرے، قصور کو مانے، پھر اس قصور کو گھٹیا اور گندا یقین کرے اور پھر اس کی رحمت کو طلب کرے، تو اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ جو جیسا ہم چاہتے ہیں تو مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہم باقی رکھتے ہیں۔ تو آج میں نے اور آپ نے اپنا فیصلہ خود کرنا، آیا اس کو قصے کہانی میں گزار دینا ہے، خدا نہ کہے آیا ایسی غفلت میں گزار دینا ہے، یا رحمت کی اللہ کی رحمت کے پردے کو پکڑ کر کہنا مولا میں تو ہوں اتنا حقیر لیکن تو تبدیل کرنے پر قادر ہے، مولا تو بنجر علاقوں پر پانی کا قطرہ گراتا ہے تو وہ لالزار بن جاتا ہے، مولا تو قادر مطلق ہے تو کفر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ ایمان بن جاتا ہے، تو نفاق کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ اخلاص بن جاتا ہے، مولا میں تیرے کہاں مقابلے کا اور میں کیا کر سکوں گا، یا اللہ تیری رحمت وسیع ہے، تو میرے کالے دل میرے برے عمل کو نہ دے، اپنی کریمی کو دے، کیونکہ تو خود یہ فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، وہ میرے بارے میں جیسا سوچے گا میں ویسا کروں گا، تو یا اللہ آج رات کو ہم نے سوچا ہے کہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو معاف کر دینے والا ہے، تو مجرم کو جرم کے باوجود درگزر کر دینے والا ہے، تو پھر ہم تجھ سے گمان یہی رکھیں گے کہ تو ہمیں بخش دے گا، معاف کر دے گا اور نیک لوگوں میں شمار فرمائے۔ آج رب سے بات کرنے کی رات ہے، سمجھ رہے ہو، اپنے اعمال کو خود درست کرنے کی رات ہے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ جس سے میرے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ چاہے ہم 18 سال کے ہوں، 15 سال کے ہوں، 10 سال کے ہوں، چاہے 50 سال کے ہوں، چاہے طاقتور ہو چاہے کمزور ہو، صحت مند ہو مریض ہو، چاہے جھونپڑے میں رہتے ہو بنگلے میں رہتے ہو، چاہے 1 روپے ہمارے پاس ہو یا ہزاروں اربوں روپے ہمارے پاس، اس کی لسٹ بن گئی آج، یہ سمجھ لیا، اس کی لسٹ بن گئی آج، اور جس کی لسٹ بن گئی اس نے جانا ہے، اور جس نے جانا ہے تو بھیا جو تیری منزل ہے وہاں تجھے جانا ہے، اپنا بستر باندھ کر رکھنا، وہاں جو کام آئے گا اس کو لے کر رکھنا، تو لہٰذا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں، یہ انسان کو کہ عقل ٹھکانے لگانے کے لیے بات کافی ہے کہ اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، آج رات وہ لسٹ تیار ہو گئی ہے کہ اس نے دنیا سے جانا، تو لہذا یہ چیزیں مجھے اور آپ کو عمل کی طرف ابھارتی ہیں، ہم اس بات کا اعتراف کر لیں اور تجدید کریں، ریوائز کریں کہ کیا قصور ہم کر چکے ہیں، تاکہ وہ فائل ہم دوبارہ مکمل کر لیں، چاہے وہ خالی خانے ہم دوبارہ مکمل کر لیں، دوبارہ قصور کی تلافی کریں اور اس کے حضور استغفار کریں، اور جو اس رب کا حق ہے وہ دوبارہ ادا کریں کہ ہمارا گھر جانا اس سال کے اندر ہے، جتنا کر سکے کریں، جو نہ کر سکے وہ ہماری نیتوں کو دیکھ کر خود اس میں اضافہ فرما دے گا۔
لہذا میرے دوست یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خاص فضل ہے. یہ راتیں کسی اور امتوں کو نہیں ملی, یہ نہیں ملا ہے اور امتوں کو. ان کو کہا گیا جس طرح عمل کا طریقہ ہے وہ عمل کرو, کوئی بینیفٹ نہیں, کوئی ایسی رات نہیں کہ جس میں ایک رات عمل کرو گے تو لاکھ اور ہزار کے ثواب ملے گا. نہیں, 1000 سال عمر پاؤ تو 1000 سال کام کرو, ایسی کوئی رات نہیں ملے گی کہ جس میں ایک رات میں کام کرو تو 1000 مہینے کے ثواب کماؤ. نہیں, یہ حضور علیہ السلام کے امتزاز اور اعتزاز اور حضور کی شان کے لیے کہ محبوب قیامت کے جب تو آئے گا تو تیرا سر ہم تیرے امت کی بخشش سے اونچا کریں گے اور تیری امت کو بخشنے کے لیے ہماری رحمتیں بہانہ کرے گی. یہ نہ کر سکے تو یہ کر دو تو ہم 1000 سال کی گناہ معاف کر دیں. ان میں سے ایک رات کی شب برات, یہ نجات کی رات. امام راضی علیہ رحمت میں ایک بات کی میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں جلدی سے. امام راضی کہتے ہیں کہ سرکار کو اپنی امت کی بڑی فکر ہوئی, جیسا ہمیشہ رہے. رب کے پاس گئے تو امت کو یاد کیا, سید آمنہ کے صدف سے آئے تو امت کو یاد کیا. بولو سبحان اللہ. مزار مقدسہ میں گئے تو امت کو یاد کیا. میرے امام اہل سنت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کی. کیوں نہ منائے اس محبوب کا میلاد, کیوں نہ پڑھیں ان پر درود و سلام, کیوں نہ ان کا ذکر ڈنکے کی چوٹ پر کریں, کیونکہ ہم تو منہ لگانے کے لائق نہیں تھے. اسی محبوب مصطفیٰ نے کسی بھی بزم میں ہمیں بھولا نہیں. رب نے جب کہا کہ حبیب تیری رضا کیا ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ یا اللہ میری رضا, میری پسند یہ کہ تو میری امت گنہگار ہے ان کو بخش دے. ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے یہ فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. بولو سبحان اللہ. امام راضی علیہ رحمت تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں سورۃ الدخان, سرکار کریم علیہ السلام کے دل پر یہ بات بہت باری گزری کہ قیامت کا دن ہوگا, رب کریم جلال کا مظاہرہ کر رہا ہوگا. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جلال کا مظاہرہ. کسی نبی پیغمبر جو اللہ کے محبوب ہیں لیکن خوف کا غلبہ یہ ہوگا کہ کوئی نظر اٹھا نہیں پائے گا. اس وقت حضور علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میری امت کے ساتھ یا اللہ عادل نہیں فرمانا, فضل فرمانا. اگر عادل ہو گیا تو ایک ایک بندہ پکڑا جائے گا. ایک نیکی ہمارے پاس ایسی نہیں جس کو عدل کے ترازو میں اٹھا رہے. نہیں شاہ صاحب میں نے فجر کی نماز پڑھی تو نماز میں کیا ساری نیت کا فطور تھا, نہ مسائل ڈھنگ سے تھے, نہ وضو ڈھنگ سے تھا, نہ نیت ڈھنگ سے تھی. تو وہ نماز مثال کے طور پر آپ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں, لیکن 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد تنخواہ کیا مانگے؟ اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں آپ نے کام بھی خراب کر دیا, سارا کام مکمل نہیں کیا, کام خراب کیا, ٹائم ضائع کیا. اللہ اکبر. تو ہماری نیکیوں کو اگر عدل کے ترازو میں لایا جائے تو پھر تو بچتا کوئی بھی نہیں. لیکن حضور نے اللہ کی بارگاہ سے عدل نہیں فضل کا سوال کیا کہ یا اللہ یہ نکمے ہیں لیکن ان پر فضل فرما. اللہ میری امت ہے, ان پر تو فضل فرما. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں رات, یعنی آج تو 15ویں رات ہے, اس سے 2 دن پہلے اللہ کے حضور قیام فرمایا پوری رات, پاؤں متبرک ہو گئے. رب کی طرف سے اشارہ ہوا کہ محبوب آپ آرام کیجئے, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی امت کے 25% آدمی لوگوں کو بخش دیں گے. سرکار نے پھر 15ویں رات سے پھر پہلے 14ویں کو پھر قیام فرمایا, اور اس قیام کے اندر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور پھر درخواست کی. رب نے فرمایا 50% امت کو بخش دیں. لیکن جب 15ویں رات آئی تو پھر تمام شفاعت کا اعلان ہو گیا. فرمایا محبوب اگر آج بھی تمہیں کھڑے ہو کر ہمارے حضور گڑ گڑانا ہے امت کے لیے تو جا اعلان کر دے کہ یہ رات وہ ہے, امت کو بتا دے جو اس رات میں فضل پا گیا اس کے سارے گناہ بخش دے. یہ حضور کو چوائس باقاعدہ آپشنل دیے گئے. اس حدیث پاک کے اندر مسعود بازار کے اندر یہ سرکار کا مقام و مرتبہ ہے. سرکار فرماتے خیر تو بین الشفاعت, اللہ نے مجھے آپشن دیا, اختیار دیا, خیر تو. کیسے الفاظ سرکار کی وجاہت دیکھیں آپ. حضور کی مثال پوسٹ مین کی نہیں, معاذ اللہ اس طرح بھی بکواس کرتا ہے, ڈاکیے کی نہیں. حضور کی مثال اللہ کی بارگاہ میں محبوب, وہ رب کا پیغام دینے والے بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں. مثلا آپ اپنے کارخانے کے اندر کسی کو مینیجر رکھیں, اس کے سر میں درد ہو تو آپ کو کیا کام, اس کی طبیعت خراب ہو تو آپ کو کیا کام, آپ نے کہا بھائی کام پورا کریں, آپ کو گاڑی دی ہے, آپ کو گھر دیا ہے, یہ تنخواہ دی ہے, آپ مینیجر ہیں, سارا کارخانہ آپ کے اوپر ہے, آپ کہیں گے میرے سر میں درد ہے, آج میرا بچہ بیمار ہے, آج یہ ہے, وہ آپ کے نخرے نہیں اٹھائے گا,
تو حضور کی مثال اللہ کی اس کائنات میں مینیجر کی نہیں ہے، محبوب کی ہے۔ اگر وہ سجدہ بھی لمبا کریں تو رب کہتا محبوب تھوڑا کیا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر میں خود کو لپیٹنے والے ہمارے حضور قیام کر مگر تھوڑا کر۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے حضور قیام کر مگر قیام کر مگر یہ ذہن میں رکھنا، حضور سید عالم وہابیوں کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ وہ میلاد پہ چڑھتے اس لیے ہے کہ وہ حضور کو محض ایک ایڈمنسٹریٹر سمجھتے، ایک میسنجر سمجھتے محض۔ اہل سنت و جماعت سرکار کا نام چومنا صحابہ سے سیکھا نا، یعنی آپ غور کیجئے صحابہ سے سیکھا۔ صحابہ حضور کے پاؤں کو بھی چومتے تھے، سرکار کے نام کو بھی چومتے تھے، سرکار کے وضو کے پانی کو بھی پیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ حضور محض پیغمبر، محض میسنجر نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بھی ہیں، کہ ان کے ناز، ان کے انداز رب کی بارگاہ میں اتنے محبوب ہیں کہ دیکھیں رب کیا کہتا ہے۔ رب یہ نہیں کہتا محبوب جو میں نے دے دیا ہے وہ بیان کریں آپ، بس ان تک پہنچ جائیں یہ چیزیں نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کے بارے میں مجھے اختیار دیا۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ وجاہت ہے، یہ ناز ہے، یہ امتیاز ہے، اسی وجہ سے ان پر سلام پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ کا محبوب کہا جاتا ہے، اس لیے ان کا میلاد کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی تھنکنگ ہے ہماری اور وہابیوں کی۔ وہابی ان کو محض پیغمبر سمجھتا ہے، ہم پیغمبر کے ساتھ محبوب بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ سے ملا دیا، اللہ سے ملا دیا، اللہ کو تم نے نیچے کر دیا، اللہ سے بڑھا دیا۔ یہ خود کا اس کے دماغ میں آتا اس لیے ہے کہ وہ حضور کو ایک ایڈمنسٹریٹر سمجھتا ہے، حضور کو ایک مینیجر سمجھتا ہے، اور مومن قرآن کے ذریعے حضور کو اللہ کا محبوب سمجھتا ہے۔ اور جب محبوب ہوتا ہے نا تو محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میرے امام میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جو محبت ہے تو پھر اس میں کمزوری نہیں ہوتی، اس میں جھکاوا نہیں ہوتا۔ دیکھیے نا حضور سید عالم، میں آپ سے اس حدیث سے پہلے کہ پڑھ دوں، مسلم شریف کتاب الایمان میں توجہ میں اتنا رکھیے گا، توجہ آج رات کو نہیں تو سائڈ میں ہو جائے، لیکن صاحب میں بیٹھے تو توجہ ہماری طرف رکھیں، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی حال کے لوگ ہیں۔ صرف میں حضور کا دین بیان کر رہا ہوں اس لیے میں اوپر بیٹھا ہوں، تو اپنی توجہ ادھر ادھر مت رکھیے گا، ورنہ ایک روحانی قبض دل پر لگ جائے گا اور باتوں کا اثر نہیں ہوگا اور اللہ اس سے محفوظ فرمائے گا۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے، سرکار دو عالم مصلی کے اوپر ہے اور ایک ایک نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یا اللہ ابراہیم نے تو اپنی امت کو تیرے حوالے کر دیا، کیونکہ اتنا امت میں تھکایا، اتنا پریشان امت نے کیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے، تو ان کو مار ڈال تو تیری مرضی، میں تو تھک گیا، میں تو تھک گیا ان کے لیے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے، میں تو تیرا نبی ہوں، لیکن میں نے ان کو حق بتایا، دین بتایا، لیکن یہ ایسے ڈھیٹ ہے، ایسے بے عمل ہے اور ایسے فاسق ہے کہ میں تھک گیا۔ نبیوں نے پہلے، اور نبیوں نے کیا کہا؟ ہم تھک گئے یا اللہ، چاہے تو ان کو عذاب دے، تیرے بندے، چاہے بخش دے، تیرے بندے۔ حضور سید عالم مصلی پر ہیں اور رو رہے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی امت کو تیرے حوالے سے انداز میں نہیں کروں گا جیسے پہلے نبیوں نے کر دیا کہ تیرے بندے مولا مار دے تیری مرضی، جلا دے تیری مرضی۔ مصلی پر کھڑے اور رو رہے ہیں۔ مسلم شریف کتاب الایمان اوپر درجے کی کتاب ہے۔ رب نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو ما یبکی، روتا کیوں ہے؟ یہ ہے محبوبیت، بولے سبحان اللہ، یہ ہے محبوبیت۔ میں کہہ دیا جاتا آپ کی ذمہ داری، آپ رو کیوں رہے؟ آپ کام کریں، بس کام کریں۔ نہیں، رب کہتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو روتا کیوں ہے۔ جب جبریل امین نے آ کر جو فرشتوں کے سردار ہیں ہمارے نبی پاک سے کہنے لگے کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ حضور ہم سے حیا پتہ ہے کتنا کرتے ہیں، ہمارے عیبوں پر پردہ کیسے ڈالتے ہیں، فرشتے کو بھی نہیں بتایا۔ فرمایا میں تجھے نہیں بتاؤں گا، میرا رب جانتا میں کیوں رو رہا ہوں۔ یعنی اس میں یہ تھا کہ میں اپنی امت کو تیرے حوالے نہیں کروں گا یا اللہ، عدل کے حوالے نہیں کروں گا جیسے پچھلے نبیوں نے کر دیا کہ مولا ہم نے تو حق پہنچا دیے، کہ مانتے نہیں بڑے ٹھیک ہے، تو مار ڈال تیری مرضی، جلا دے تیری مرضی۔ جب جبریل امین نے جا کر رب سے یہ کہا کہ مولا تیرا حبیب تو یہ کہتا ہے کہ تو بہتر جانتا ہے، اب جواب سنیے جو صحیح مسلم کتاب الایمان میں آیا۔ رب نے فرمایا جاؤ پھر میرے مصطفیٰ سے کہو کہ رونا نہیں، بس تو رونا نہیں حبیب،
بولو سبحان اللہ. جن کی داڑھی ٹوپیاں ہیں وہ تو خاص طور پر سبحان اللہ بولے, کیونکہ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں داڑھی نہیں ہوتی تو عاشق ہوتا ہے, داڑھی ہوتا ہے تو پھر ذرا وہ تھوڑا وہ حفاظت کرنے لگتا ہے. تو کن کی صحبتوں میں بیٹھتے ہو؟ داڑھی ٹوپی مدرسہ تو اس عشق کو اور بڑھاتا ہے نا, تو پھر محبت سے سبحان اللہ. یہ کبھی کبھی کبر کی علامت بن جاتا ہے. سرکار کا ذکر کوئی بھی کرے, ذکر تو سرکار کا ہے. سبحان اللہ. اب غور کیجئے, جبریل نے جا کر یہ بات جب جناب رسالت امام اللہ سے کی کہ تیرا محبوب یہ کہتا ہے کہ تو بہتر جانتا ہے, اللہ فرماتا جاؤ میرے محبوب سے کہو, میرے حبیب سے کہو کہ رونا نہیں, مسئلہ صرف امت کا ہے نا. کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا صرف امت کا مسئلہ ہے تو حبیب رونا نہیں. اِنَّ سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ, ہم تجھے راضی کریں گے جیسا تو چاہتا ہے تیری امت کے بارے میں. یہ ہے محبوبیت, یہ بنیادی فرق ہے ہمارا اور وابیوں کا. یہ سبھی سے دیکھیں, یہ ہے مقام مصطفیٰ. اللہ فرما رہا اِنَّ سَنُرْضِيكَ, ساری خدائی رب کو راضی کر رہی ہے اور رب کہہ رہا حبیب میں تجھے راضی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اوے بولو نا سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. پھر کیوں نہ کہوں تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. جملے سنے حدیث پاک کے پوری رات گزر سکتی ہے, میں مختصر کر رہا ہوں اس بات کو. اللہ نے فرمایا جبریل جا کر میرے مصطفیٰ سے کہے مسئلہ امت کا ہے, اور انگی ٹان والو تم تو بڑے نرم دل لوگ ہو, اس بات کو جلدی سمجھو گے. تم تو محبت اور عشق والے لوگ ہو, اس بات کو سمجھو گے رب کیسے بات کرتا ہے اپنے محبوب سے. بولو وہابی کی تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سب ذرہ کم کریں, بڑے سے بڑا انسان ہو یا اللہ کا قریبی فرشتہ ہو, رب کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. وہ سمجھتا ہے یہ خدا کی توحید ہے. انبیاء ہو یا اولیاء ہو, وہ خدا کے آگے ذرہ کمتر ہے. میں نے کہا منحوس, یہ اللہ کی تعریف نہیں. اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کو ایک کہو اور اس کے جلوے جس میں چمکے ان محبوبوں کی بھی تعریف. بنیادی فرق ہے. اس لیے اس کے منہ سے اولیاء کی تعریف, وہ اولیاء کو غیر سمجھتا ہے, ہم رب کے جمال کا مظہر سمجھتے ہیں. یہ بلب کی لائٹ خود سے نہیں ہے, یہ جنکشن سے آ رہی ہے لیکن چمکے گی یہیں پر. تو اولیاء کے کمالات خود کے نہیں ہیں, سب رب کے ہیں, اور یہ وہ ہیں جن سے رب اپنی شانوں کا اظہار فرماتا ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے کتاب الایمان مسلم شریف, اللہ کیا فرماتا, جملے پر غور کرنا. فرما اِنَّ سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ, اِنَّ بے شک ہم, یعنی روب سے بات ہے, تیری امت ایسی آوارہ چلی جائے گی. فرما نہیں, ہم ہیں. فرما اِنَّ سَنُرْضِيكَ, ہم تجھے راضی کریں گے. فِي أُمَّتِكَ, تیری امت کے بارے میں. آگے یہاں بات نہیں ختم ہوئی, بلکہ آگے فرمایا وَلَا نَسُوكَ, ناراض نہیں کریں. جس کو خبر یاد ہے اس مسئلے کو سمجھے گا اس وقت. جو خود کو پارسا سمجھے گا اس کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے, جو خود کو گناہگار سمجھے گا اس کو یہ حدیث پاک سمجھ میں آئے گا. سبحان اللہ. ہم جیسے نکموں کے لیے جو منہ لگانے کے لائق نہیں, اللہ رب العالمین, یہ جو میرے اور آپ کے آج جو اگر کوئی مقام ہے تو یہ نسبت مصطفیٰ, یہ یاد رکھنا, یہ حضور کی نسبت سے ہے, ورنہ ان انبیاء نے تو اپنی امتوں کو اٹھا کر رب کے حوالے کر دیا. جہنم میں ڈال تیری مرضی, جنت میں ڈال تیری مرضی. رب نے فرمایا, میں حضور نے فرمایا میں یہ جملے نہیں بولوں گا, میں یہ جملے نہیں بولوں گا کہ جہنم میں ڈال. مولا میں یہ کہوں گا کہ ہیں ٹوٹے پھوٹے لیکن میرا لحاظ کر کے مت کیجیے. اب حدیث پاک کے جملے سنے, دو جملے. امام سیوطی نے تو قلم توڑ دیا, یہاں پر کیا کلام کیا. فرماتے ہیں دیکھیں اللہ نے دو باتیں کی. اِنَّ سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ, ہم محبوب, اِنَّ بے شک ہم, سَنُرْضِيكَ ہم تجھے راضی کر دیں. فِي أُمَّتِكَ, تیری امت کے بارے میں. ایک وَلَا نَسُوكَ, اور ناراض نہیں کریں گے. فرمایا دو باتیں کی اللہ نے, راضی کریں گے ناراض نہیں کریں گے. فرمائیے دو قسم کی طرف اشارہ ہے. آپ کی امت کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے. ایک جو پارسا ہیں ان کو شان اجر دے کر تجھے راضی کر دیں, اور ایک ہم جیسے بھکاری اور بے عمل ہیں, فرمایا ان کو بھی جنت میں ڈال کر تجھے ناراض نہیں. یہ دو جملے امام سیوطی کہتے ہیں, یہ پوری امت کے لیے مجدہ ہے. فرمایا راضی اس سے کریں گے کہ جب صدیق اکبر کھڑے ہوں گے, جب عمر کھڑے ہو جائیں گے, جب عثمان کھڑے ہوں گے, علی کھڑے ہوں گے, صحابہ کھڑے ہوں گے, پنجتن پاک کھڑے ہوں گے, غوث اعظم کھڑے ہوں گے, غریب نواز کھڑے ہوں گے. بولو سبحان اللہ.
اللہ فرماتا جو یہ تیرے پارسا ہے نا ان کو ہم اپنی شان نشان اجر دیں گے، ان کی نیکیوں سے زیادہ اجر دیں گے، کیوں؟ تجھے راضی کریں گے، اور یہ جتنے نکمے ہیں نا ان کو بھی معاف کر دیں گے کیونکہ تجھے ناراض نہیں کریں گے۔ فرمایا ہم تجھے راضی کریں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ یہ دو طرف اشارہ تھا، راضی کا جملہ نیکوں کے لیے تھا، ناراض نہ کرنے کا جملہ ہم جیسے بیکاروں کا۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ آج کی رات اسی کو نصیب ہوگی جس کا دل حضور سے وفادار ہوگا۔ مل کر کہو سب سے اولا اور اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا۔ بولو تو ہمارا نبی، ہاتھ اٹھا کر ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اور اب دوسری حدیث پاک آپ سنیے یہاں پر، وہ کہتے ہیں جی جس کا نام محمد و علی ہو اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور میں نے کہا گندے وادی تو کس کی بات کر رہا ہے؟ اسماعیل دہلوی نے اس عبارت کو لکھ کر ہندوستان کو تقسیم کر دیا، مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر مارا اور مسلم امت کو توڑ دیا انگریزوں کے سامنے۔ یہ گندی کتاب، ناپاک کتاب تفریق ایمان لکھ کر، اور اس کے یہ وہابیوں کا سب سے بڑا باپ ہے۔ انہوں نے دیکھو اللہ کو، اب ہم بھی اللہ ہی کو ماننے کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کو ماننے کی بات کر رہے ہیں، لیکن کرائٹیریا لگے۔ ان کے نزدیک اللہ کی تعریف یہ ہے کہ صرف اللہ کی بات کرو اور اس کے محبوبوں کے حملہ کرو، اللہ کو ایک کہو، اس کی عبادت کرو، اور جس سے اس نے پیار کیا اس کے محبوبوں کا ادب کرو، بس۔ اس لیے اس کو قرآن بھی پھر اسی ذہن سے سمجھتا ہے، حدیث بھی وہ اسی ذہن سے سمجھتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ اس نے ذہن بنا لیا کہ ولی اور نبی اللہ کے مقابلے پر ہے، تو پھر اس کو الا ان اولیاء اللہ والی آیت نظر نہیں آتی، ورفعنا لک ذکرک نظر نہیں آتی۔ وہ ساری آیتیں چن چن کے وہ لائے گا جو کفار کے بارے میں، بتوں کے بارے میں۔ آپ بھی کہا گا شاہ صاحب وہ بھی تو مولوی ہے، تو وہ اتنا غلط استدلال کیوں کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی مسئلہ، آپ کسی بھی مسئلے کے اپروچ کرنے سے پہلے آپ ایک ذہن بناتے ہیں، ذہن بنا کر پھر استدلال کرتے ہیں۔ تو سنی کا ذہن یہ ہے کہ نبی ولی اللہ کے مقابلے پر نہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے پورے قرآن کو وہ اس ذہن سے حل کرتا ہے۔ سنی پورے قرآن کو اس ذہن سے حل کرتا ہے۔ وہابی کا ذہن یہ ہے کہ یہ اللہ رسول کے مقابلے پر ہے، اس لیے وہ اس طرف آتا ہے، اور یہ بنیادی اختلاف ادب اور بے ادبی کو ہمارے درمیان کھڑا ہے۔ میں بات کو سمیٹوں، اب آپ غور کریں، ایک حدیث پاک سے اتنا کر دوں کیونکہ میرے جانے کا ٹائم ہے۔ حدیث پاک میں اگر ایک دیکھیں مقام مصطفیٰ سرکار کہتے ہیں خیرت بین الشفاعت، بڑا مبارک جملہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو کہتے ہیں خیرت بین الشفاعت و بین ان یدخل امتی الجنہ، فرمایا اللہ نے مجھے آپشن دیا ہے۔ دیکھو آپشن، اللہ کے بندے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہا ہوں کرو، فرمایا نہیں ہمیں تجھے آپشن دیتا ہوں، تیری امت کے بارے میں تجھے آپشن دیتا ہوں۔ حضور کہتے ہیں خیرت، مجھے آپشن دیا گیا، اختیار دیا گیا، خیرت الشفاعت، یا محبوب تو اپنی امت کے لیے شفاعت لے لے، محبوب اپنی امت کے لیے شفاعت لے لے، یا ان یدخل نصف امتی الجنہ، یا مجھ سے سودا کر محبوب کی، یا تو منصب شفاعت لے لے یا پوری آدھی امت کو جنت میں لے جا۔ حضور فرماتے ہیں فاخترت الشفاعت، میں نے آدھی امت نہیں، میں نے شفاعت پر ہاتھ رکھا۔ فرماتے ہیں اس لیے لأنها عام وقفہ، کیونکہ وہ آدھی امت تو آدھی میں رہ جاتی، وہ بات کا کیا ہوتا؟ فرمایا میں نے شفاعت پر ہاتھ اس لیے رکھا کہ وہ کافی ہے اور عام ہے۔ صحابہ کی طرف حضور دیکھ کر فرماتے اترونہا للمتقین، تم کیا سمجھ رہے ہو یہ شفاعت میں نے نیکوکاروں کے لیے لی ہے؟ اترونہا للمتقین، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ شفاعت میں نے پرہیزگاروں کے لیے لی ہے؟ فرمایا ولکنہا للمذنبین الخطائین المتلوثین، میں نے شفاعت لی اس لیے ہے تاکہ میری امت کے گناہگار، خطاکار، متلوثین جو گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں ان کو بخشوانا۔ یہ ہے مقام، ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ اور جملہ کیا ہے؟ خیرت، مجھے اختیار دیا گیا۔ بھابی کہتا ہے جس کا نام محمد علی اس کا کوئی اختیار نہیں، تو میں نے کہا تو بھجن اور رامائن کیوں پڑھتا ہے؟ حدیث پڑھنا،
قرآن پڑھ کے حضور کو دیکھنا جو ہے یہ دیکھو حدیث پاک میں واضح جملہ موجود ہے خیر تو مجھے اختیار دیا آرڈر نہیں آیا کہ یہ کر فرمایا تجھے اختیار ہے یہ لے یا یہ لے بول رہے سبحان اللہ یا آدھی امت کو جنت میں لے گا یا شفاعت لے لے حضور نے فرمایا میں نے آدھی امت والا سودا نہیں مانگا شفاعت کا فرمایا اس لیے کہ شفاعت عام ہے فرمایا تم کیا سمجھے کہ شفاعت جو ہے وہ متقیوں کے لیے فرمایا نہیں وہ میری شفاعت میری امت کے گناہ گاروں بات تو میں سمجھ رہا ہوں میرے دوستو پوری رات گزر جائے یہ احادیث کا تسلسل اور یہ وہی رات ہے یہ مغفرت کی رات ہے اور یہ 15ویں رات 2 رات پہلے جس طرح میں نے عرض کیا حضور نے قیام کیا 15ویں رات رب نے دے دی اور عام مجدہ سنا دیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں بولو سبحان اللہ جلدی سے بولو سبحان اللہ یہ جامع ترمذی میں موجود ہے ہماری ماں کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے حضور کو بستر پر تھے میرے ساتھ پھر بعد میں جب میری آنکھ کھلی تو نہیں تھے کہتے میں جب باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع میں کھڑے ہیں میں حضور کے پیچھے چلی جامع ترمذی میں حضور کے پیچھے چلی حضور نے میری آہٹ کو محسوس کر لیا فرمایا کیا عائشہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم نے کچھ ظلم کیا ہے کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ میں یہ سمجھی کہ آپ یہاں سے اٹھ کر دیگر ازواج کے کمرے میں تشریف لے گئے حضور نے فرمایا عائشہ آج وہ رات ہے کہ جس میں اللہ اپنے شاہ نشان اس کی رحمت پہلے آسمان کی طرف نزول کرتی ہے بولو سبحان اللہ یہ حضور فرمایا جس کا مرادی معنی پیش کرتا ہوں دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ اتنے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں اگر ایک بکری لا کر کوئی بندہ کھڑا کر دے اور آپ کی ڈیوٹی لگا دے آپ بال گنے آپ گن سکیں گے ایک بکری کے بال جواب دیجیے گا ایک بکری کے بال آپ گن سکیں گے بولیں لیکن عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب جس کی بکریاں نہیں گن سکتا تھا بندہ یعنی ان کے پاس بکریاں اتنی تھی جو ہے بکریاں اتنی تھی کہ ان بکریوں کو کوئی نہیں گن سکتا تھا اس قبیلے کا نام تھا بنو کلب سرکار نے فرمایا عائشہ آج خدا کی رحمت ایسی برستی ہے کہ وہ جو بنو کلب قبیلہ ہے نا مرادی مانا جس کی بکریاں نہیں گنی جا سکتی ان کے بدن پر جتنے بال ہیں خدا اتنی میری امت کو بخش دے آپ بخشش کی بارش دیکھیں کوئی اندازہ لگا سکتا ہے ایک بکری کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں اور وہ قبیلہ جس کی بکریاں اتنی ہیں جو گنی نہیں جائے اور اس ساری بکریوں کے بدن پر جو بال ہیں فرمایا اللہ میری امت کو بخش دیتا ہے بولو سبحان اللہ یہ ہے مراد کون سی کتاب جامع ترمذی ٹھیک ہے جی اسی کے نیچے حضرت امام ترمذی لکھتے ہیں ایک حدیث حضرت ابو بکر سے بھی ہے اس امام ترمذی نے جب یہ حدیث لکھی ہے اس کے نیچے ایک جملہ امام ترمذی لکھتے ہیں اور امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث 15ویں رات سے متعلق جو ہے وہ حضرت ابو بکر سے بھی ہے ایک حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل سے ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث پاک حضرت عائشہ سے ایک حدیث پاک ابن ماجہ میں حضرت مولا مرتضیٰ سے توجہ سن ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے ایک حضرت سالبہ سے درجنوں صحابہ سے آج کی رات کی فضیلت ہے وہاں بھی حدیث کہتا ہے کون کھا ہوا ہے آج کی رات ان کے کلپ چلتے ہیں کتنے بڑے بے شرم ہیں یعنی جو بخشش کی رات ہے اس میں بھی نہیں چھوڑتے مسلمان کلپ چل رہے ہیں ان کا ایک جوکر ملا ہے اس کا نام لیتے ہوئے مجھے ہنسی آتی ہے شکر سے ہی جوکر ہے وہ کہتا جی لکھا ہوا کہیں نہیں ہے پھر بعد میں کہتا حدیث ضعیف ہے تو میں نے کہا ابھی تو جو جھوٹ بول رہا تھا لکھا ہوا کہیں نہیں پھر کہہ رہا حدیث جھوٹ ہے حدیث ضعیف ہے ان کا باپ ہے ناصر الدین البانی جو اہل حدیثوں کا باپ ہے اس کی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ و ضعیفہ اس نے خود لکھا ہے کہ 15ویں شعبان یہ سخت جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولتے ہیں فرقہ واری آج امت کو جوڑنے کا دن ہے یہ توڑتے ہیں ان کا ملا آ جائے تو مسجد میں لائٹ جل جاتی ہے اور جس رات رسول اللہ کہیں کہ امت کو بخش دیا جاتا ہے تو فتوے ٹھوک رہے ہوتے ہیں کہ رات ثابت نہیں ہے رات ثابت نہیں ہے میں نے کہا اس لیے تو میں کہہ رہا تھا رامائن نہ پڑھو دین پڑھو یہ دین کے میں نے 7 سے 9 صحابہ کے نام لیے ہیں اور ناصر الدین البانی جو ان کا سب سے بڑا محقق ہے سعودیوں کا اس نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں لکھا ہے کہ معاذ بن جبل عبداللہ بن عمر حضرت سیدہ عائشہ حضرت خالد بن ولید حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت ابو ہریرہ حضرت سالبہ یہ درجنوں صحابہ ہیں جو 15ویں شعبان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے کیا کہتے جی حدیث ضعیف ہے میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ حدیث ہے ضعیف کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بوڑھی ہو گئی
ضعیف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی راوی اتنا معیار کا نہیں آیا حافظے کے اعتبار سے یا کسی اور معاملے سے، تو اس جو حدیث پر ضعف، راوی پر جو ضعف کا تانا آتا ہے، قانونی شکل کے اندر پھر اس سے فرض نہیں ثابت ہوگا، اس حدیث سے واجب ثابت نہیں ہوگا، سنت ثابت نہیں ہوگا، لیکن مستحب ضرور ثابت ہوگا۔ یہ تو وہابی نوٹ کرتے، دیوبندیوں سے پوچھو ذرا، دیوبندی وہابیوں سے پوچھو، دیوبندیوں سے پوچھو کہ 20 رکعت تراویح کی حدیث کون سی ہے، اس کی سند کرو۔ ہمارے علماء نے ضعیف حدیث ہونے کے باوجود سنت موقدہ کا فتویٰ نکالا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ اجماعی، دیکھو میں کھل کے بات کرتا ہوں آپ سے، اگر ان احادیث کو ضعیف بھی کہا جائے تب بھی ہم یہاں پر جو فضائل بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ جو نئی رات کو جاگا اس نے گناہ کیا، یہ نہیں کہہ رہے، جس نے روزہ نہیں رکھا وہ گناہگار ہوا، یہ نہیں کہہ رہے، یعنی ہم فرض نہیں کہہ رہے، اس کو واجب نہیں کہہ رہے، سنت نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ثواب کا کام ہے، جس کا دل چاہے خیرات والے، جس کا دل نہ چاہے تو چلا جائے۔ نہیں آپ ہمیں چڑھاتے ہو، میں نے کہا چڑھاتے نہیں، تم گند خود کھاتے ہو۔ کیوں؟ جب تم ایک جائز عمل کو حرام کہو گے تو پھر ہم تمہارے کو ٹھکائی تو کریں گے نا پھر۔ تو یہ ٹھکائی تمہاری اس لیے نہیں ہو رہی ہے دیوبندیوں، اس لیے نہیں ہو رہی تمہاری ٹھکائی کہ تم نے روزہ نہیں رکھا، یہ ٹھکائی تمہاری اس لیے ہو رہی ہے کہ جائز عمل کو تم حرام کہہ رہے ہو۔ کہتے آپ انگوٹھا جو نہ چومیں، جو یا رسول اللہ نہ کہے، آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، انگوٹھا چومنا کوئی فرض نہیں، جو نہ چومے کوئی بات نہیں، جو چڑے تو پھر اس کو ہاتھ دیتے ہیں، کیونکہ جو چیز جائز ہے اس انداز میں بات کرنی ہے آپ نے ان سے، اس لیے کہ انہوں نے دین کا بیڑا غرق کیا، اپنے مطلب کی من گڑھ روایتیں لا کر اپنا سارا معاملہ ٹھہرایا۔ ایک بات میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں جلدی سے ختم کرنے کے لیے، یہ جو حدیث پاک ہے نا حضرت معاذ بن جبل سے، معاذ بن جبل، میں حضرت عائشہ والی روایت کی بات نہیں کر رہا، مولا علی والی روایت کی بات نہیں کر رہا، حضرت معاذ بن جبل سے مجموع الزوائد میں روایت ہے کہ آج کی رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بخشتا ہے، لیکن عادی زانی کو نہیں بخشتا، مشاحن مسلمانوں سے بغض رکھنے والے کو نہیں بخشتا، مشرک شرک اصغر کرنے والا یا اکبر کرنے والا، یعنی بتوں کو پوجنے والا، خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے والا یا دکھاوے کی عبادت کرنے والا، ریاکار کو اللہ نہیں بخشتا، بغضی کو اللہ نہیں بخشتا، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ نہیں بخشتا، جادوگر کو اللہ نہیں بخشتا، سود خور کو اللہ نہیں بخشتا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اس کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے۔ یہ حدیث پر ہمارا چیلنج ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور یہ 15 شعبان سے متعلق ہے۔ صحیح ابن حبان، علامہ ابو بکر بن خود، حضرت صاحب حبان، صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث مبارکہ کو آپ نے اپنی صحیح میں لے کر آئے۔ مجموع الزوائد میں علامہ حیثمی معاذ بن جبل کی حدیث کو لا کر کہتے ہیں رجال الثقات، فرمایا اس کے سارے راوی صحیح ہیں، کتنا بڑا جھوٹ یہ بولتے ہیں، کہتے ہیں جی راوی ضعیف ہے۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے منہ پر بیٹھ کر میں بات کر رہا ہوں کہ معاذ بن جبل کو سارے علماء نے صحیح کہا، اگر روایت صحیح نہ بھی ہوتی اور حدیث میں آئی چکی ہوتی تو ہم نے کوئی واجب تو ثابت کرنا نہیں ہے، ہم تو فضائل کو ثابت کر رہے ہیں، اور فضائل میں ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے۔ وہابیوں کو شرم کرو، اعتراض بنتا کہاں پر ہے؟ پھر کہتا نہیں صحابہ نے نہیں کیا، تو میں نے کہا یہ معاذ بن جبل کون ہے؟ پھر ان کو پھر پھکی دینی پڑتی ہے، کہتا نہیں صحابہ نے یہ رات نہیں منائی۔ میں نے کہا ابو ہریرہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق کون ہے؟ حضرت علی کون ہے؟ سیدہ عائشہ کون ہے؟ معاذ بن جبل کون ہے؟ عبداللہ بن عمر کا صحابی۔ تو میں نے کہا دھتورے جب 12 ان سے ہے تو پھر کہتا صحابی نے نہیں کیا، اور اگر صحابی نے نہ بھی کیا ہو، بات سمجھ رہا ہوں میں، مجھے وقت نہیں مل پا رہا ہے آج رات، ورنہ میں ان کو پورا چمپی کرتا، نہ میری مسجد میں مجھے ٹائم اتنا ملا نہ یہاں پر، لیکن میں چند حوالے چن کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کریں، اور ان کا نخرہ خمار تاریخ جمی جیسے ہرڑے کا اتارنا چاہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے تمہیں کہ ساری امت اللہ اللہ کر رہی ہے، تم کہہ رہے ہو یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، قبرستان میں نہیں جا، تم جا کے شمشان گھاٹ میں بھی چلاؤ، وہاں کون جائے گا؟ الحمدللہ مسلمان قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ تو میں نے کہا تو شمشان گھاٹ جا پنڈتوں کے پاس، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آج ایک اتحاد کا دن ہے کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس دن سے ترغیب ملے گی وہ روزانہ جائے، اس دن سے ترغیب ملے گی وہ روزانہ استغفار کرے گا، تو کیوں امت کا راستہ روک رہے ہو؟ لوٹا بستر لے کر سالے تم کہتے ہو ہم دین سکھا رہے ہیں، محبت سکھا رہے ہیں، جس دن اللہ رسول نے محبت کا پیغام دیا 15 شعبان کے خلاف کلپ بنا رہے ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں، غور کریں اس پر۔
کتنی بڑی کنفیوژن یہ پھیلاتے ہیں. قطن میں ان کو منہ نہیں لگاتا، لیکن ہر بندہ ہی صرف استغفار کے فضائل بیان کر رہا ہے، تو اس کا جواب کون دے گا؟ مجھے لوگ کہتے ہیں آپ استغفار کے فضائل بیان کریں، میں نے کہا میرا دل ایسا نہیں. جنہوں نے فضائل بیان کیے وہ نیک لوگ ہیں، ان کی نفی نہیں کر رہا میں، لیکن یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو یہ الزامات، اعتراض اور لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کرنے کے لیے جھوٹی بات کر رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی تو ہونا چاہیے انصاف کے کٹہرے میں. اب میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. میں نے حدیث کا جواب دے دیا آپ کو کہ کن کن راویوں سے، جلدی سے کیا میں نے، اور اس کو یوز کریں آپ، اور اس کو بتائیں، اگر پیار سے بتائیں، محبت سے بتائیں. دیکھ دوست تجھے پتا نہیں ہے تو سمجھ، اور اگر پھر وہ چڑھے نا، جان اس کو سب پتا ہے لیکن پھر چڑھے نا، تو اس کو آپ جو پکی دینی ہو پکی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اور سے سنیے. کہنے لگے صحابہ نے نہیں کیا، تو میں نے کہا صحابہ اگر کوئی کام نہ کرے، کسی چیز کو مستحب ثابت کرنے کے لیے صحابہ کا عمل چاہیے. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا جب تیرے گھر میں شادی ہوئی تھی تو تو نے اپنے گھر والوں کو کیا کتاب دی تھی؟ کہتے بہشتی زیور دی تھی. ہمارے نزدیک اس کا پڑھنا حرام ہے، لیکن یہ مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب بہشتی زیور ہی واپی دیتے ہیں. اس میں عیدوں کا بیان آپ کھول کر دیکھیں، ابھی گوگل آپ کے پاس ہے، ابھی بہشتی زیور کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں. اس میں کسی نے پوچھا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جو ان کے سب سے بڑے گرو ہیں، ناراض نہیں ہونا بیٹا، جب تو نے سنیوں کو بدعتی کہا ہے تو پھر سنے گا تو. جب تو نے حدیثوں کا مذاق اڑایا، مسجدوں کا مذاق اڑایا، چراغوں کا مذاق اڑایا، درود و سلام کا مذاق اڑایا، قبرستان میں جانے کا مذاق اڑایا، تو پھر کچھ تجھے بھی برداشت کرنا پڑے گا. میں بہشتی زیور کو بہشتی زیور ہی بول رہا ہوں، ورنہ میرے انداز اس نام سے کتاب لینے کا ہے نہیں، مسجد میں بیٹھا ہوں. غور سے سنیے. بہشتی زیور میں عیدوں کے بیان میں مولوی اشرف علی تھانوی سے پوچھا کہ حضرت عید کا جب بندہ نماز پڑھاتا ہے امام صاحب، تو عید کی نماز کے بعد عید کی نماز کو مکمل کر کے امام صاحب دعا کرتے ہیں سب کے لیے؟ کہ لگے ہاں. کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ خطبے کے بعد ہوتی ہے. توجہ آپ دیکھو نا، عید میں کیا ہوتا ہے؟ خطبہ بعد میں ہوتا ہے اور نماز. تو سوال ہوا، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی ہے، عزیز الرحمان صاحب کے فتوے میں، جو دیوبند کا سب سے پہلا فتویٰ ہے. اور میں چڑھانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، آپ کو اسٹاپ کال دے رہا ہوں کہ جب چیزیں سلجھی ہوئی ہے، مسلمات ہیں، انڈرسٹوڈ ہے، تو اس پر سنیوں پر بدعت کا فتویٰ کیسے لگایا جاتا ہے؟ اور بدعتی تو جہنم کا کتا ہوتا ہے، تو ان کو گالی دے رہے ہو. پھر جواب سنو آپ میرے دوستو. بہشتی زیور کے اندر فتاوی دیوبند میں ہے کہ عید کی نماز پڑھا کر اگر امام صاحب دعا کرے یہ خطبے کے بعد، کیا رسول اللہ نے کیا تھا؟ تھانوی تھوک بجا کر لکھتا ہے، میری تقریر ریکارڈ ہو رہی، پوری دنیا میں جاری. وہ کہتے ہیں عید کی نماز کے بعد دعا رسول اللہ نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی. لیکن پتہ ہے آگے کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دعا کی فضیلت تو ہر جگہ ثابت ہے، تو ادھر کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ ابے تو جو یہ تم سلفی چڑھا کر یہ بات کر رہے تھے کہ صحابہ کا بتاؤ، صحابہ کا بتاؤ، صحابہ کا بتاؤ، آپ بھی کہیں کہ شاہ صاحب اس نے شب برات اور نماز جنازہ میں تو دعا میں قید لگائی تھی کہ صحابہ سے بتاؤ، عید میں قید کیوں نہیں لگائی؟ میں نے کہا اورنگی ٹاؤن والوں تم کو پتا ہے عید میں جھولی چلتی ہے. دعا لمبی کریے گا تاکہ جھولی 10-12 سب اور ہو جائے. اور جنازہ کے بعد دعا رسول اللہ نے مانگی، صحابہ نے مانگی، تابعین نے مانگی. ان سے پوچھا عید کے بعد کی دعا رسول اللہ نے مانگی؟ لیکن نہیں. صحابہ نے مانگی؟ کہتے نہیں. تابعین نے مانگی؟ لیکن نہیں. کہا پھر کہا لیکن دعا مانگنا کام تو اچھا ہے نا، اگر دعا مانگ لی جائے تو حرج کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے. دیکھو وہی اصول اس کو بالکل پان کی دکان پر بھی اپلائی کرنا، چائے کی دکان پر. ادھر جماعتی ذرا سن تو صحیح یار، سمجھے؟ پان کے ادھر آنا، جماعتی ادھر آنا، ادھر آنا. تم کہتے جو کام صحابہ نہ کرے وہ حرام ہے، تو تمہارے تھانوی صاحب نے تو لکھا ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا رسول اللہ نے نہیں مانگی. لکھا ہے لفظ، نہ ہو تو جو سزا ہماری سے. میں نے ابھی آپ کو کہا ہے گوگل اٹھا کر دیکھیں، ابھی بہشتی زیور عید کا بیان ڈاؤن لوڈ کریں. وہ کہتے ہیں عید کی نماز کے بعد دعا یا عید کے خطبے کے بعد دعا رسول اللہ نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، لیکن دعا کام تو اچھا ہے نا، تو دعا مانگ لی جائے تو حرج کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہم 15ویں شعبان کو تیری ماں کا مرثیہ تو نہیں پڑھ رہے تھے، دعا ہی کر رہے تھے. یہ گالی نہیں، ماں کا مرثیہ سے مراد فاتحہ پڑھنا، یہ گالی نہیں ہے. توجہ ہے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو انہوں نے الجھایا ہے. ان سے پوچھیے آپ ذرا مفتی صاحب. کہ لگے جی، کہ لگا نمازوں میں زبان سے نیت کرنا کیسا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر کی، پیچھے اس امام صاحب کے منہ میرا قبلے کی طرف، یہ کرنا کیسا ہے؟ تو یہ سمجھ جائے گا رات کو مظفر شاہ کی تقریر سے جھجکے گا. لیکن میری تقریر سنائے پہلے سے سوال کرنا.
یہ زبان سے نیت کیسی ہے؟ اشرف علی تھانوی نے اپنی زندگی کی آخری کتاب بوادر و نوادر میں اس کو مستحب لکھا ہے، لیکن یہ حضور سے ثابت نہیں ہے۔ حضور نے کبھی زبان سے نیت نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، لیکن مستحب ہوا تو پتہ چلا قاعدہ ٹوٹ گیا۔ تم نے تو یہ کہا جو کام صحابہ نہ کریں وہ حرام ہوتا ہے، جبکہ زبان سے نیت تو صحابہ نے نہیں کی، پھر بھی تمہارے نزدیک جائز ہے۔ بات سمجھ گئے آپ میرے دوستوں بزرگوں؟ بات سمجھ میں آئی؟ مولوی نشیب اکرم گوئی صاحب سے پوچھا گیا یہ جو بخاری شریف آپ پڑھ کر دعا کرتے ہیں تو بخاری شریف تو رسول اللہ نے نہیں لکھی، صحابہ نے نہیں لکھی، تابعین نے نہیں لکھی، تو اس کے ختم کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ تو جواب دیتے قرون ثلاثہ، یعنی رسول اللہ، صحابہ، تابعین، ان کے دور میں تو یہ کتاب نہیں تھی، لیکن خط بخاری میں دے کے آتی ہے نا مدرسے میں، نیک لوگ لفافہ بھی دے کے جاتے ہیں۔ تو گنگوئی صاحب جو سب سے بڑے چیمپئن اس مسئلے کی سنت کو زندہ کرنے کے، وہ کہتے ہیں قرون ثلاثہ، 3 زمانے، رسول اللہ کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اس میں ختم بخاری تو ہوتا نہیں تھا کیونکہ حدیثیں لکھی نہیں گئی تھی کتابوں میں، الگ الگ تھی، کتابوں میں نہیں آئی، لیکن ہے تو اچھا ذکر نہ، تو اچھے ذکر کے بعد اگر دعا کر لی جائے تو منع کیوں ہے؟ تو میں نے کہا قاعدہ اچھے ذکر کا ختم ہو گیا، اب ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ جنازے کے بعد رسول اللہ نے دعا کی تھی، صحابہ نے دعا کی تھی؟ تو میں نے کہا اچھا ذکر ہے، دعا تو ہر جگہ ثابت ہے۔ پتا چلا یہ چیزیں رسول اللہ صحابہ سے ثابت نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے علماء نے اس کو مستحب لکھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں ایک آخری حوالہ دیتا ہوں فتاوی شامی کا، شامی سے میں 15 حوالے بھی پڑھ سکتا ہوں آپ کے ساتھ۔ بدعت حسنہ، بدعت حسنہ، دور ترقی کر گیا، ہم اتنے مضبوط نہیں جیسے صحابہ کا تقویٰ تھا، تو ہمارے دور میں اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے نئے طریقے نکالے گئے، اور وہ نئے طریقے اس لیے نہیں نکالے گئے کہ یہ طریقہ دین ہے، بلکہ اس لیے نکالے گئے کہ اس طریقے کو یوز کر کے دین میں مضبوطی حاصل کریں، اس کو ذریعہ بنایا۔ توجہ ہے؟ ہمارے علماء سے پوچھا گیا تھا مینارے رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے، حضرت سیدنا بلال تو چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، مینارے نہیں تھے۔ مینارے بنانا کیا ہے؟ سارے علماء نے لکھا کہ مینارہ بنانا بھی سنت ہے، لیکن کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اذان کو نشر کرنے کا سبب بن رہا ہے، تو جو سنت کو بڑھانے کا سبب بنے وہ بھی سنت ہے، تو چراغا ہو، میلاد ہو، یہ شب بیداری ہو، یہ رب کے قریب اور رسول اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنے تو یہ بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ! جو ہے آپ کی میرے دوستوں بزرگوں، اور ان سے خاص طور پر ایک بات آپ یہ پوچھیے گا، مولانا یہ آپ کی مسجد کتنے کی بنی ہے؟ یہ کہیں گے 10 کروڑ روپے کی۔ آپ بخاری شریف اٹھا کے سامنے رکھے، امام بخاری کی تعلیق ہے، رسول اللہ نے فرمایا میری امت یہودیوں کی طرح مسجدوں کو سنوارے گی، لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، عربی میں نے پڑھ دی، اس کو گوگل پر لکھنا، سامنے بھی آ جائے گی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے وَمَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ، حضور کہتے ہیں میں منع کرتا ہوں کہ مسجدوں کو پختہ نہ کرنا، مسجدوں کو چونا نہ لگانا، یعنی کلر نہ کرنا۔ وَمَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ، میں نے کہا جس ممبر پر بیٹھ کر تو یہ باتیں کر رہا ہے، میلاد کے خلاف، شب برات کے خلاف، لیلۃ القدر کے خلاف، قرآن خوانی کے خلاف، درود و سلام کے خلاف، انگوٹھا چومنے کے خلاف، حضور نے اس سے تو منع نہیں کیا تھا، لیکن یہ 10 کروڑ کی جو تم نے مسجد بنائی ہے حضور نے اس سے منع کیا۔ یہ بہترین چورن ہے ان کے، ان کا باپ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وہ بہت کلپ بناتا ہے مفتی، ہماری توجہ تو تبذیلیوں کی طرف تھی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری توجہ افضلیت کے مسئلے پہ تبذیلیوں کی طرف ہو، تم ہمارا کام کیجئے ایسے اتارو گے، غور کرو میرے دوستو۔ تو آپ کہیں گے کہ پکی مسجدیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ پکی مسجدیں اس لیے اس دور میں جائز قرار دی گئی کہ لوگوں کے گھر پکے ہو گئے، اور لوگ ظاہری اسٹرکچر کو دیکھ کر ذات کو ماننے والے ہیں۔ اگر اللہ کا گھر رسول اللہ کے دور کی طرح مٹی کا بن جائے تو لوگ نمازیں نہیں پڑھے بھاگ جائیں اور سیٹوں کو بڑا عزت والا سمجھے۔ آج مسجدیں بنگلوں سے زیادہ قیمتی اس لیے بنائی گئی تاکہ اس کو دیکھ کر اللہ کی عزت دل کے اندر آئے۔ تو کہا صحابہ نے کیوں نہیں بنائی؟ میں نے کہا اس لیے کہ صحابہ عبادت میں اتنا ذوق رکھتے تھے کہ ان کو عمارت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کہتے صحابہ نے چراغا کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا ان کو عشق و رسول کے لیے چراغے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں ضرورت ہے جس طرح پکی عمارت کی ہمیں ضرورت تھی، صحابہ کی ضرورت نہیں تھی۔ پوری رات گزر سکتی ہے ان کا بینڈ باجا بجانے کی، اتنے حوالہ جات کتابوں کے اندر موجود ہے۔ شرم کرو کہ بندیوں ذرا
किस तरीके से तुम ये कहते हो कि ये बिदअत है? और कहते कोई बिदअत हसना नहीं होती है, कोई बिदअत हसना नहीं होती। अल्लामा शामी ने रहमत ने लिखा कि रबीउल अव्वल के महीने में 783 हिजरी में, ये 1442 है ना, 783 हिजरी में अल्लामा शामी कहते हैं कि मुल्क के शाम में दुरूद और सलाम शुरू हुआ था अजान के बाद। फतावा शामी में मौजूद है कि अजान खत्म होने के बाद बाकायदा जोर से दुरूद पढ़ा जाता था। और अल्लामा शामी ने कहा वो रबीउल अव्वल का महीना था, दिन था, और 783 हिजरी थी, शामी में मौजूद है। फरमाया फिर ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, 2-2, 3-3 दफा पढ़ने लगे। अल्लामा शामी जो इनके और हमारे उस्ताद जिनकी किताबों से फतवे दिए जाते हैं, उनसे पूछा गया क्या ये बिदअत नहीं है, ये नई इजाद नहीं है? फरमाया हुआ बिदअतुन हसना, इजाद तो नहीं है लेकिन बहुत खूब है इश्क़ रसूल की, हुआ बिदअतुन हसना। और मैं आखिरी बात करूं, नहीं चलो ये मान गए, ये शाबान की दुआ कहां से निकाल कर लाए? अल्लामा शामी ने मसला लिखा है फतावा शामी के अंदर, दिखाने का पाबंद है कि मुल्क के शाम में ताउन की बीमारी फैल गई थी। ताउन, गुठलियां बगल में आ जाती, यहाँ आ जाती, लोग मर जाते, जिस्म जल जाता है उससे, अल्लाह महफूज फरमाए। ताउन जिसको कोड़ की बीमारी कहते हैं, अल्लाह ताउन की बीमारी आई तो मुल्क के शाम के हनफी उलमा एक वजीफा पढ़कर पूरा इज्तिमा करते थे, जैसा आप इस तरह इज्तिमा करते थे, और इज्तिमा करके वो दुआ पढ़ के मरीजों पर दम करते। उलमा से सवाल हुआ, ये दुआ रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी, सहाबा ने नहीं पढ़ी, ताबईन ने नहीं पढ़ी, इस दुआ के जरिए इलाज कैसा है? अल्लामा शामी लिखते बिदअतुन हसना, बहुत अच्छा नया तरीका। इसी शामी में मौजूद है कि मुल्क के शाम में एक दफा ऐसा हुआ कि लोगों को परेशानी आई तो इमाम साहब फर्ज नमाज के बाद सबको कहते थे सूरह फातिहा पढ़ो ताकि मुहिम्मात और मुश्किलें हल हो जाएं। फरमाया इमाम फर्ज नमाज के बाद, अगर हम फर्ज नमाज के बाद जिक्र करें तो बिदअत का फतवा लगाता है, तो सलातो सलाम पढ़े तो बिदअत का फतवा लगाता। ये अहले सुन्नत की मजमा अहले किताब है जिसकी वजह से तो अपने आप को हनफी कहता है। शामी उठा, बहरुल राइक उठा, फतावा आलमगीरी उठा, तमाम में ये मसला मौजूद है किताबुल कराहियत के अंदर कि ये मसला है कि मस्जिद का इमाम बाकायदा ऐलान करता था, लोगों सूरह फातिहा शरीफ पढ़ो इस मुहिम्मात, इस परेशानी को दूर करने के लिए। उलमा ने कहा हुआ बिदअतुन हसना, बहुत अच्छा नया तरीका। सहाबा ने किया, रसूलुल्लाह ने किया, लेकिन तरगीब तो दी, काम तो अच्छा है। सुभान अल्लाह। खत्म करते जब कुरान को जमा करने की बात आई और जंग हो गई, अरमानिया की जगह पर कई सहाबा शहीद हो गए, तो हजरत उमर हजरत अबू बकर के पास आए, बोलो सुभान अल्लाह। वो तफजीलियों की तरह इनको भी फकी अभी दोबारा देना शुरू करो। हम तो अफजलियत का मसला बयान कर रहे थे और सारी कॉन्फ्रेंस हम अफजलियत अबू बकर पर कर रहे थे, पीछे से देवबंदियों ने समझा काम इनका उतारो तो क्लिप बनाना शुरू की। तो मैंने कहा तुम्हारी बुच ऐसी लगाई हमने कि 3 साल से मिलाद के खिलाफ तो कोई क्लिप नहीं देखा, लेकिन अब तुम दोबारा आ गए हो तो इंशाअल्लाह ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, ऐसा चारा जोई का मार है कि बार बार से करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नी बिदअती नहीं, शबे बरात के खिलाफ बक बक करने वाला बिदअती है। ये अहदीस मौजूद है, पहले शैतान बन के कहते सबूत नहीं, जब हदीस रखो तो कहते हदीस है ज़ईफ है, तो मैंने कहा अभी जो भौंक रहा था तू के सबूत नहीं है, अभी कहता हदीस और ज़ईफ है, और जब सही हदीस सामने रख दी तो कहते कि सहाबा ने नहीं किया, यानी आगे बढ़ते जाते हैं। वो आपने वाक्य सुना होगा मेरे दोस्तों, एक औरत बेवा हो गई थी और बूढ़ी भी हो गई थी, बेवा भी हो गई, सहारा तो कुछ चाहिए। उन्होंने एक आदमी से शादी कर ली, आदमी बड़ा नेक था, लेकिन उनकी लगती नहीं थी क्योंकि ये बेवा थी और दोनों की लग नहीं रही थी, आदमी बड़ा नेक था। फजर की नमाज के बाद एक दिन बुढ़िया बैठी हुई तस्बीह के दाने खींच रही है, तो दरवाजे से देखती है खिड़की से कि एक आदमी हवा में उड़ रहा है। तो जब उनके मियाँ साहब आए तो कह रहे तुम ऐसी निकम्मे बस मस्जिद जाते आते रहते हो, मैंने आज देखा है कि एक बहुत अल्लाह के नेक बंदे हवा में उड़ रहे थे। तो उसने कहा वो मैं था। कसम खाओ, कहा अब था बुक्स, अच्छा इसने कभी कभी टेढ़े उड़ जाते। तो इन वाबियों को यही बुक्स लगाओ, नहीं यहाँ से दिखाओ, यहाँ से दिखाओ, यहाँ से दिखाओ। मैंने कहा तुम्हारी मिसाल कुटनी औरतों की तरह है, तुम्हारा सिर रगड़ा लगना चाहिए। क्या धानवी साहब कहते ना, ईद की नमाज के बाद दुआ न रसूलुल्लाह ने की, न साहबा ने की, न ताबईन ने की, लेकिन दुआ तो अच्छा काम है।
میں نے کہا یہ رات کو بیٹھ کر دعا کام یہ دعا ہم جو کرتے نو بدعت ہے. جنازے کے بعد دعا کرتے نہیں بدعت ہے. صحابہ نے کیا تو میں نے کہا عید کے بعد دعا کہ لیکن نہیں صحابہ نے نہیں کی, رسول اللہ نے نہیں کی, تابعین نے نہیں کی. لیکن تھا بھی جائز نہیں کہتا, لکھتا ہے مسنون ہے. یہ لفظ ہے, یہ مجھے یاد آیا. کیا لکھتا ہے؟ مسنون, یعنی اس کا مطلب جو کام رسول نہ کرے پھر بھی سنت ہو سکتا ہے. واہ, جہاں تمہارا مال نکلے تو دوبارہ فتویٰ سنیے ذرا توجہ سے. آپ کو سمجھ رہے ہیں, فرق سمجھ رہے ہیں؟ میں رف ٹف اردو اس لیے اورنگی ٹاؤن کی لہجے میں بات کر رہا ہوں تاکہ جلدی آپ سمجھ جائیں. کہتے ہیں ملا جی عید کے بعد جو دعا ہوئی تھی بہت لمبی کی آپ نے. کہنے کے صفحے بھی تو 25 تھی, نماز بھی تو تم نے گراؤنڈ میں رکھی تھی. توجہ ہے؟ کیا کہتا اپنے آپ کو مفتی طارق, اجڑے کے بچے تیرا منہ اجڑے جیسا. تو ابھی اہل سنت کو چیلنج کرے گا, تیرے آگے رضوی ابھی آئے نہیں ہے. سن, اور آج سے سن لے, تیرا نقارہ بچ گیا بیٹا. ہر تقریب میں کو ٹھوکیں گے. غور سے سنو اس بات کو. ریاض شاہ کو بھی ٹھوکیں گے, تیرے کو بھی ٹھوکیں گے, چمن کو بھی ٹھوکیں گے ایک ساتھ. انشاءاللہ سارے فتنوں کو ٹھوک کر شیطان میں رسید کریں گے. بولو انشاءاللہ. جب تے کم میں کم ہے ذکر ان کا سناتے, ذکر ان کا سناتے. کہتے ہیں حضرت صاحب آج آپ نے عید کی نماز میں دعا بہت لمبی کر دی. کہنے لگا یار آپ نے بھی بنگلہ بازار کے عید گراؤنڈ میں نماز رکھی تھی. میرے شاگرد نے جب تک سیٹی نہیں ماری میں نے بھی نماز ختم نہیں گا اور چادر لے جاؤں گا تو یہ دعا مانگے جا رہا ہے, دعا مانگے جا رہا ہے, دعا مانگے. اور ریمڈیوں کی دعا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. یا اللہ, اس کو لفظ بھی بندہ نہیں بول سکتا. وہ طارق جمیل دعا کیسے کرے؟ یا اللہ تو نیچے آ, میں تیرے پاؤں دباؤں گا. یہ ہمیں توحید سکھاتے اور لفظ کیا بولتے ہیں. تو بس توجہ ہے. اور ایک تو تبلیغی ایسی دعا کر دی, یا اللہ میں تو بڑا فراڈی تھا, میں نے فلانا کیا. ایک اس نے بولا ابے تو گناہ کا اظہار تھوڑی ہوتا ہے, لوٹے ایسی معافی مانگتے ہیں. میں فراڈی تھا, میں نے کالا دھن بیچا, میں نے فلانے کو ٹوپی پہنایا. ان کی دعا ایسی ہوتی, ہر چیز بیان کر رہے ہیں. ابے تو اظہار گناہ بھی تو گناہ ہے, مطلقاً بات کر. توجہ ہے, جس کو برا لگ رہا ہے یا تو وہ نادان ہے یا ایجنٹ ہے. لیکن جو دین اور سنیت کا در رکھتا ہے کہ جنہوں نے شب برات کے لیے پوسٹر چلائی اور کلپ چلائی ہے بدعت اور حرام ہے, تو کم سے کم اس کے دل کے ایک کی بھی دعا مل گئی تو کام ہمارا ہو گیا. چھیڑنا مقصود نہیں لیکن جواب دینا مقصود ہے, اور بتانا لال مسجد, پیلی مسجد, نیلی مسجد سن لے, یہ مسلک امام احمد رضا ہے. اس کی بنیادیں قرآن و سنت کے دلائل سے رچی گئی انشاءاللہ. بولو سبحان اللہ. بات ختم ہو رہی ہے, بات ختم ہو رہی ہے. حضرت شب برات میں دعا کرنا بدعت ہے, ناجائز ہے, ناجائز. کیوں؟ رسول اللہ نے نہیں کی, صحابہ نے نہیں کی, تابعین نے. وہ تو حضور خود گئے تھے قبرستان کے اندر, تو گئے تھے نہیں, وہ تو ایک ہی دفعہ گئے تھے, ایک ہی دفعہ, ایک ہی دفعہ. جس طرح وہ چمنی کہتا ہے, وہ تو چند صحابہ کو حضور نے جنتی کہا تھا, سب کو تو نہیں کہا تھا. تو میں نے کہا سب کا 1,24,000 کا نام لے لے کے بولتے. توجہ ہے آپ, ان کو بھی وہ جراثیم لگے ہوئے. غور کرنا میرے دوستو بزرگو. حضرت ہماری مسجد میں شب برات کا اجتماع ہوا, بدعت ہے, بدعت, ناجائز, گناہ, گناہ. کیوں گناہ؟ حضرت کو ہمارے وہاں ایک بندے کا انتقال ہوا, امام صاحب نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی, گناہ, گناہ, گناہ. حضرت کو میلاد شریف آیا, ہم نے چراغا کیا, گناہ, گناہ, گناہ. حضرت کو انگوٹھا چوما, گناہ ہے, گناہ ہے. حضرت کو گیارہویں شریف کی, گناہ ہے. حضرت مزار پر چادر چڑھائی, گناہ ہے. عرس ہے, گناہ ہے. ابے تھوڑا ڈھیلا بھی ہو جا, ٹھنڈے ہو جا, کیوں گناہ ہے؟ اور یہ ٹاؤن کا ابے کیوں گناہ ہے؟ کہ اس لیے گناہ ہے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, تابعین نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس لیے گناہ ہے کہ ان تینوں ہستیوں نے نہیں کیا. کسی نے پوچھا عید کے بعد حضرت دعا بڑی لمبی کر دی, پونے گھنٹے کی دعا. کہا میرا شاگرد اشارہ نہیں کر رہا تھا. وہ پتہ چلا اس میدان سے دوسرے میدان والی جماعت میں پہنچ گیا. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسی صف کے اندر ہوں, اور 2 گراؤنڈ کی نمازیں الگ الگ, وہ 8:15 پہ یا 8:30 پہ تھی. اس کی سب مکمل ہو گئی, اور دوسرے امام کے کھانے کے چکر میں وہ ادھر لے جا رہا ہے. اور وہ نماز ہے نہیں, سمجھ رہے ہو, ایسا مزہ لے لے کے فٹ بال مارنا ہے, کک ایسی دے, سمجھ رہے, جو غوث پاک کے خلاف بھونکے, جو سرکار کے میلاد کے خلاف بھونکے, پوری فلنٹن اسٹاک کے در ٹک کر کے دینا, تاکہ سالہ قبر میں سوئے بھی تو اس کو پتا چلے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, یہ عدو کے سینے میں غار ہے, یہ چارہ جوئی کا وار ہے, وار وار سے پارت. زبان کھینچ دیں گے سالے اگر سنیوں کے خلاف بولیں.
ہم ڈبے پیر یا ڈبے ملا نہیں ہیں، انہی عوام نے ہمیں کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جانا ہے. بات کریں گے ان کی، یہی ہماری قبروں پر آ کر دعا کرے گی، کہے گی یار سخت تھا لیکن بات عزت کی کرتا تھا. سنو میرے دوستوں بزرگوں، کہنے کے حضرت آپ نے تو 45 منٹ کی دعا کر دی، ادھر تو آدھا گھنٹے کا اجتماع تھا، اس کو تو آپ نے بدعت کہہ دیا. یہ جو آپ نے عید کی دعا کی اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا رسول اللہ نے یہ دعا کی تھی؟ کہتے نہیں. کیا عید کی نماز کے بعد رسول اللہ نے دعا کی؟ کہتے نہیں. صحابہ نے کی؟ کہتے نہیں. تابعین نے کی؟ لیکن نہیں. پھر کہتے لیکن دعا کرنا اچھی بات ہے، تو اگر عید کے بعد بھی کر لی جائے، خطبے کے بعد بھی کر لی جائے، جنازے کے بعد نہ کی جائے، شب برات میں نہ کی جائے، لیکن عید کے بعد کی جائے. عید کے بعد اگر دعا کی جائے، بھلے رسول اللہ نے نہ کی ہو، صحابہ نے نہ کی ہو، تابعین نے نہ کی ہو، اگر ہاتھ اٹھا کر بولنا بابی کرے عید کے بعد ایسا کرو، ایسا کرو نہ عید کے بعد ایسا اشارہ کرنا. عید کے بعد اگر دعا کی جائے، عید کے بعد کبھی ممری مریم نواز سے کھینچے تو کبھی زرداری سے کھینچے، کبھی طالبان سے کھینچے تو کبھی امریکہ سے کھینچے تو کبھی افواج سے کھینچے تو کبھی کشمیر سے کھینچے، مولانا کا پیٹ نہیں بھر رہا. عید کے بعد کی جو دعا ہے کی تو نہیں ہے کسی نے، لیکن مسنون ہے. سوال پوچھیں ان سے، کیا ہے؟ کیا ہمارا کیا وہ عمل جو حدیث سے ثابت ہے، جس کو ہم صرف مستحب کہہ رہے ہیں، ہماری گردن پکڑی جا رہی ہے، اور عید کے نماز کے بعد دعا جو رسول صحابہ تابعین سے ثابت نہیں، تھانوی اس کو جائز نہیں سنت کہتا ہے. سالے جہاں تمہارا پیسہ آ جائے وہاں سنت ہو جاتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو کل کا روزہ رکھیں گے، کل کے اعتکاف عصر سے لے کر مغرب کے اعتکاف میں بیٹھیں گے، قبرستان جائیں گے، شب برات کی محفلوں میں آئیں گے، رسول اللہ کا میلاد کریں گے، کل افطاری میں حلوہ بھی بنائیں گے. اللہ ہماری بہنوں کو سلامت رکھے، ماؤں کو سلامت رکھے. اب ہنس تو تم نے دیا ہے، یہ ہنسنا دو قسم کا ہے. اگر خوشی میں ہنسنا تو ٹھیک، طنز میں مت ہنسنا، طنز میں مت ہنسنا، طنز میں کوئی نہ ہنسے، کیونکہ طنز نہیں کرنا، کیونکہ یہ حلوہ حضور کو پسند ہے. حضور کی خوراک کو جو طنز کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل. میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہے بخاری کتاب العلماء کے اندر کہ رسول اللہ کو حلوہ اور شہد پسند تھا. بولو سبحان اللہ. سنی، یہ ہمارے سنی مدر ڈھیلے ہوتے ہیں، لیکن ہماری مائیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، ہماری بیٹیاں بڑی مضبوط. یہ حلوہ بنانا نہیں چھوڑتے، اور خدا کی قسم حلوے کی مٹھاس یہ خود ایک میسج ہے محبت کی، امن کی. اور کیوں نہ ہو، ہمارے رسول کو پسند ہے، اور رسول کو وہی پسند ہوتا ہے. بات ختم. قرآن اٹھائیے سورہ نور. اللہ کہتا ہے الطیبات للطیبین، پاک لوگوں کے لیے پاک کھانے ہیں. بولو سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ. ہم صرف تبزیلیوں کو نہیں بجا سکتے، تمہارے پیچھے بھی آئیں گے انشاءاللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ الطیبات للطیبین، پاک 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 مزاج کے لیے پاک خوراک، والطیبون للطیبات، پاک خوراک کے لیے پاک لوگ. اللہ نے کہتا ہے، گالی نہیں، قرآن ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گندوں کے لیے گندا کھانا اور گندے کھانے کے لیے گندے لوگ. یہ کوے کو تو مروڑ کے اڑک جائیں، حلوے پر چڑھ جائیں. میں ایک دن فجر کے وقت تقریر کر کے گھر پہنچا، فجر پڑھ کے سو گیا. میرے بیڈ روم کے شیشے پر کوا ٹک 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 کر رہا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے یہ ٹک ٹک کر رہا ہے. میں نے بچے سے کہا پردہ ہٹا، تو کوا تھا. میں نے کہا تجھے بھی پتا ہے کہ بریلوی کا گھر ہے. ایسے ٹک ٹک کر رہا ہے، ٹک ٹک ٹک. وہ کوا حرام ہے. الغراب حرام، الغراب حرام، الغراب خبیث، خبیث، وہ ناپاک ہے. لیکن یہ کہتے ہیں جی ثواب ہے، شب برات میں ثواب نہیں، حلوہ بنانے میں ثواب نہیں، دعا میں ثواب نہیں، صلاۃ تسبیح میں ثواب نہیں، 6 نفلوں میں ثواب نہیں، نعت خوانی میں ثواب نہیں. کسی نے پوچھا حضرت اگر کوئی کوا کھائے، گنگوئی صاحب کہتے ہیں عین ثواب ہے.
تو لہٰذا یہ آپ کے سامنے صحیح صورت رکھنی تھی. میں نے احادیث بھی آپ کے سامنے پڑھی, فضائل بھی پڑھے, مقام بھی بتائے, اور آخری تقریر میں نے یہاں سے نہیں رد, کوئی کہا آپ نے رد پر تقریر کی, میں نے کہا تقریر ہم نے شروع فضائل بھی کی تھی. اس کے جتنے شعبے تھے سب پر بات کی. اگر اس شعبے کو چھوڑ دیتا تو کئی میرے بچے جو ان پوسٹوں کو دیکھ چکے ہیں, ان ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں, اس کے چہرے پر مایوسی ہوتی اور رات مجھے نیند نہ آتی. لہٰذا میں نے کہا یہ بھابی جو کرتے ہمارے خلاف کرتا رہے, لیکن میرے سنی کا چہرہ چمکتا رہے. بولو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین مسجد غوثیہ کو سلامت رکھے, تمام دوستوں کو سلامت رکھے, ہمارے کاشف بھائی علامہ صاحب قبلہ جتنے بزرگ ہیں تمام کو سلامت رکھے. مسئلہ تھا کہ اویئر کرنا تھا. اس رات کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی قضا نمازیں دہرائیں, نفلوں کی کثرت کی بجائے قضا نمازیں دہرائیں. فجر نہیں چھوڑنا. عشاء آپ نے جماعت سے پڑھی, فجر جماعت سے پڑھے. جس نے عشاء جماعت سے پڑھی اور فجر جماعت سے پڑھی, حضرت فاروق اعظم نے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ پوری رات اس کو عبادت کا ثواب ملے. اور یہ تو اورنگی ٹاؤن ہے, جو زندہ دل لوگوں کا علاقہ ہے. یہ عشاء بھی جماعت سے پڑھتے ہیں, پوری رات ذکر کرتے ہیں, پھر فجر بھی جماعت سے پڑھتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا عمران اس کے پاس